آپ ان لوگوں کی ایگزامپلس دیکھ لیں جنہوں نے دماغ میں یہ رکھا، ایون انہوں نے چوری کر کے یا جس طریقے سے بھی کوئی پیسے بنا لیے یا کوئی بہت ہی لگژریس چیزیں کر لیں جو کہ ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی، تو وہ تباہ حال ہوئے. جیسے میں نے وہ مائیکل جیکسن کی آپ کو کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، تو کیونکہ میں اس وقت کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا اس کو، بلکہ ایک دو دفعہ نیوز پہ بھی پڑھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، آپ کو پتہ ہی ہے. تو مطلب ایک چیز کو مطلب ینگسٹر جو ہیں اس کے اتنے فین ہیں ابھی بھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ شرٹ دیکھ لے، وہ ہاتھ لگا دے، کسی جگہ چلا جائے، وہ اس کی اتنی پرائس ہو جاتی تھی. لیکن اس کا جو اپنا حال تھا وہ کیا تھا، وہ ڈپریشن میں تھا. رائٹ. وجہ اس کی کیا تھی کہ لوگ ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن نہیں ہے نا، ظاہری طور پہ تو ہے، ہارٹ ٹو ہارٹ نہیں ہے. اسی طرح کئی لوگ آپ کو ملیں گے جن کی پرسیپشن یہ ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا یہ میری پیسوں کی عزت کرتے ہیں، میری گاڑی کی کرتے ہیں، میرے ویلتھ کی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنا کریکٹر کبھی شو ہی نہیں کیا، یا اچھا کریکٹر ہے ہی نہیں، تو ان کو یہ بھی دھوکہ لگا رہتا ہے، یا ان کی ریلیشن شپ بنتی ہی نہیں ہے اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جب نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سکسیزفل نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان پرنسپلز کے اوپر جو اللہ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کا سروائیول کا مسئلہ حل کر دیں گے، اور آپ کو بہت طاقت دیں گے. ٹھیک ہے. شہرت دیں گے، آپ کو عزت دیں گے، نہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. تو اس پہ ہم اس پہ تھوڑا سی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کویشچن ہو. میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بھئی محنت کی، تو ہر بندہ اپنے طور پہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں 8 بجے جا رہا ہوں، 2 بجے آ رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں. پرائیویٹ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، مزدور ہے، ہر بندہ اپنے اون پہ یہی فیل کر رہا ہے کہ بھئی میں محنت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب ہر بندہ یہ چیز فیل کرتا ہے کہ بھئی میں محنت کر رہا ہوں، تو مطلب پھر بھی ہمارے کنٹری میں سے غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ کیونکہ آلدو کہ انیشل اسٹیجز پہ پاکستان کے اچھے حالات رہے ہیں، لیکن آپ پریویس کچھ ٹائم پیریڈ میں انالیسز اگر کریں تو ہم کافی عرصے سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹرن اوور ریٹ جو ہے اس طریقے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ باہر شفٹ ہو رہے ہیں. اور مطلب ریسنٹ جو رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، پاورٹی لائن سے کتنی عوام جو ہے نیچے چلی گئی ہے. تو یہ کن وجوہات کے بنا پہ ہے کہ لوگ تو یہ ان کا پرسیپشن ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک مطلب ہر بندہ جو ہے غربت کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. کیونکہ اگر کوئی امیر بندہ ہے، اس کے پاس پیسے تو ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں، جس طرح آپ نے بھی ایک ایگزامپل کوٹ کی. ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ ریلیشنز سے محروم ہے. ہر بندے کی اپنی پرسیپشن ہے. تو یہ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ غربت ہے کیا ایک چیز، اور محنت کے باوجود لوگ کیوں اور ڈاؤن فال کا شکار ہیں. دیکھیں نا کہ بات آپ کی صحیح ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ اس کو پرٹیکولرلی اس کو دیکھتے ہیں تو obviously there are many other reasons. یہ تو ہم نے ایک ریزن بتائی ہے کہ جیسے انڈیویجول سطح پہ کہ جو آپ کے بس میں ہے کسی انڈیویجول کے، وہ تو یہی ہے کہ وہ محنت کر سکتا ہے. اب کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کے بس میں نہیں ہے، یا اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جس میں گورنمنٹ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہی، جسٹس نہیں دے رہی معاشرے کے اندر، اس کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مہنگائی جو اس کے پاس ہے، مطلب جو چیزیں کنٹرول اس کے پاس ہے، مثلا بجلی گورنمنٹ دیتی ہے، ہیلتھ کی سروسز وہ دیتی ہے. تو ہم نے اپنا کوئی سوشل سیکشن نہیں بنایا ہوا ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہماری پوری ہو رہی ہیں. تو گورنمنٹ کے ہم ماتحت ہیں، گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ اگر سپورٹیو نہیں ہے تو یہ بھی obviously فیکٹرز ہیں کہ جو اس کی پرٹیکولرلی اس کی لائف کے اوپر جنرلی پورے پاکستان کے اندر وہ افیکٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہم انڈیویجولی جو میرے بس میں ہے وہ میں کیا کر سکتا ہوں. وہ اگر میں محنت کر سکتا ہوں تو محنت سے میں اگر خوشی سے محنت کر سکتا ہوں تو پھر میری چیز ہوگی. اچھا، اس کے اندر بھی ایک دو فیکٹرز ہیں. فیکٹر یہ ہے کہ ایک تو محنت وہ ہے جیسے میں نے آگے بھی بتائی
ایک محنت یہ ہے کہ آپ کچھ زبردستی یا گھر سے کوئی مسئلہ ہے یا مصیبت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسائل ہیں، تو میں یا کسی نے مجھے زبردستی بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کا دل نہیں کر رہا لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا کرنا چاہ رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اس میں برکت کم ہوتی ہے کہ جو آپ خوشی سے نہیں نہ کرتے کوئی محنت، تو کسی مجبوری کے تحت کرتے ہیں، تو آپ کا چہرے میں نا امیدی ہوتی ہے، آپ بے دل ہو کے کرتے ہیں، آپ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی، جس طرح میں نے آگے بتایا کہ والدین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں تو پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن آئیڈیلائز ہم نے اگر دماغ میں یہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی ہم نے بالکل ریلیکس ہو کے بالکل کرسی میں بیٹھ جانا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے سچ، ٹھیک، تو پھر ہماری یہ جو مینٹل سٹیٹ ہے نا جس کو کہتے ہیں سائیکالوجی جسے کہتے ہیں، وہ اس لیول کی نہیں ہوگی جس سے آپ کو مزہ بھی آئے اور برکت بھی آئے، ٹھیک ہے۔ تو جو سٹل کر رہے ہیں تو مطلب اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، چہرے پہ خوشی سے ان کے تاثرات ہیں کہ مطلب محنت کر رہے ہیں، تو اس کو مشکل نہیں سمجھ رہے بلکہ اس کو چیلنج سمجھ کے کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے، لیکن آبویسلی دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ بھی ہیں، تو وہ گورنمنٹ کی سطح پہ جو پھر یہی ہے نا کہ دیکھیں نا ہمارا جو پھر یہ اگلے کسی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مطلب سسٹمز کیا ہوتے ہیں، کیپٹلزم کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ ابھی ہم 30 سال پہلے میں اگر دیکھوں اپنے گاؤں کی بات، تو ہمارے گاؤں میں مطلب یعنی کہ ایک گاؤں ہے نا، تو وہ ایک قسم کا خود کفیل ہوتا تھا۔ خود کفیل سے مراد یہ ہے کہ کبھی ہم نے ہاسپٹل نہیں دیکھے، یعنی کہ ایون ابھی بھی ہمارے گاؤں میں کوئی سچ کوئی بڑا ہاسپٹل یا جہاں پہ کوئی اچھی بیماری کا کوئی علاج ہو، وہ لوگ وہاں سے میر پر آ جاتے ہیں یا کہیں اسلام آباد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب ابھی بھی نہیں ہے بیسک فیسلٹیز، رائٹ، لیکن آپ آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی ہاسپٹل نہیں ہوتا تھا، رائٹ۔ اچھا، کوئی آپ کے پاس خاطر خواہ کمائی کا کوئی بازار سے جا کے کوئی کام کرنے کا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں تھا سچ، کچھ لوگ جو چند لوگوں نے شاپس رکھی ہوئی ہوتی تھی، بزنس کرتے تھے، وہ بھی چھوٹے لیول پہ، اتنا نہیں تھا، تو شادیاں بھی کرتے تھے، بچے بھی ان کے 8-8 10-10 ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب وہ سسٹم دیکھیں نا، وہ کیا سسٹم تھا، وہ ایک سوشل سسٹم تھا، ایک کمیونٹی انٹر کنیکٹڈ آپس میں، اور ان کی جو بھی جائز ضروریات ہیں، مثلا شادی ہے تو شادی میں پورا محلہ بلکہ پورا گاؤں ہیلپ کے لیے پہنچاتا تھا، تو ان کی وہ پریشانی دور ہوگی۔ اب کھانے کے لیے آپ نے گندم بوئی ہوئی ہے، تو گندم کی کٹائی کے وقت سارے محلہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پیسوں کی تو نہیں ضرورت، ٹھیک ہے، آپ شادیاں کرتے ہیں، آپ کو کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ماتم ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، آٹومیٹکلی آ جاتے تھے، بغیر پیسوں کے آ جاتے تھے۔ کھانا کھانا ہے انہوں نے، وہی کھانا کہاں سے، وہ جو زمین سے نکلے گا وہی کھانا کھا لیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس سسٹم میں ہیں اگر، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے محلے کے کنٹرول میں ہے، تو آپ جب آپ کے ہی کنٹرول میں ہے تو آپ چھوٹی سی چینجز کریں گے تو چیزیں مینج ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی جو یہ کیپٹلزم ہے جو زیادہ ہمارا رائج ہو گیا، بہت ساری ہماری جو بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں وہ ہم نے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، وہ ہم اس میں ڈائریکٹلی نہیں انوالو، انڈائریکٹلی نہیں انوالو، صحیح ہے۔ تو جب ہماری صحت خراب ہوتی ہے، اگر ہاسپٹل ٹھیک نہ ہو تو کیسے، پھر تو اب مسئلہ بنے گا نا، کیونکہ ہم نے ہینڈ اوور کر دیا ہے، کیونکہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ کیپٹلزم ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کرے، وہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ پیچھے رہے، انلیس کہ وہ انڈیویجول سطح پہ اپنا کوئی سیناریو بنا لیتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کا سارا سسٹم اپنے اندر رکھ لیتا ہے، تو پھر تو ہو جائے گا کام۔ لیکن اگر اس نے ہینڈ اوور کیا ہوا تو پھر تو نہیں ہوگا، صحیح، پھر مصیبت میں جائے گا۔ تو مطلب ہر طرح کی جو چیز ہے، اب صحت اگر ہاسپٹل نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا پھر؟ اچھا، میری بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہے، میری بھی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ آج کل آپ ہاسپٹل نہیں جائیں گے تو ٹانگ تو نہیں جڑ، تو ہاسپٹل کے ڈیپینڈنٹ ہیں آپ۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ محلے کے اندر، اس محلے کے اندر ہی سارے لوگ موجود ہوتے تھے، ٹانگ جوڑنے والا بھی ہوتا تھا، طبیب بھی ہوتا تھا، کوئی نسخے بھی دیتا تھا کہ ہاں یہ اجوین کھا لو، یہ سونف کھا لو، بلکہ ہر بندے کو پتہ ہوتی تھی چند ٹپس کہ کون سی چیز کھانی ہے، ہلدی کھانی ہے،
اچھا پھر اور کیا تھا کہ اور بھی جو ضرورتیں ہیں مطلب کھانا مکان بنانا ہے تو آپ کو محلے میں ہی بندہ مل جائے گا. آپ کا لوہے کا کام کرنا ہے تو محلے میں مل جائے گا, ٹھیک ہے. کوئی کھیتی باڑی کا کام کرنا ہے تو آپ کو محلے میں ملے گا جو مطلب زیادہ محنت کرتے ہیں لوگ ہیں کھیتی باڑی میں. تو آپ جب پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں بندے جو ہیں نا وہ فلاں محلے میں یہ لوگ ہیں یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں تو وہ آ جاتے تھے, وہ کھیتی باڑی سے وہ کام کر لیتے تھے. لوہے والا بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ, تو اس کا مطلب اسی سرکل میں تھے, اتنے دور نہیں تھے وہ چیزیں. تو گورنمنٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گورنمنٹ کون سی ہے ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ نہ صرف ہم نے آج اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ نہ صرف گورنمنٹ کے زیادہ والے کی ہوئی ہیں, زیادہ اس کے ڈپینڈنٹ ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں کہ ہم کسی امریکہ کے ڈپینڈنٹ ہیں. صحیح صحیح. تو پھر وہاں پہ مسائل ہیں. تو یہ اس پورے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ مسائل ہیں, اور اگر ہم میرے کنٹرول میں اس ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر میرے پاس کیا کنٹرول ہے تو میں اس کی بات کروں گا نا, ٹھیک ہے. تو ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس جو یہ کنٹرول ہے کہ ہم محنت کر سکتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک ایمپیتھی کا جذبہ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں. یہی پالیٹکس ہے, یہی لیڈرشپ ہے, یہی آگے بڑھنے کا ایک مل جل کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو کہ وہ سسٹم دوبارہ وضع ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم پاورٹی سے نکل سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک.